بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 38 سے 41۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ادخلوا فی قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ گزشتہ آیات میں کفر و شرک کرنے والے لوگوں کا تذکرہ تھا۔ اب اللہ رب العزت نے ان کے برے انجام کا تذکرہ کیا ہے۔ دنیا کی زندگی میں جو ان کی ذلت و خواری آسمانوں پہ ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں داخل ہونے کے بعد جو ان کے آپس میں مکالمے ہوتے ہیں، وہ جو اپنے جرائم کو ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اور یہ جہنمیوں کے آپس کے مکالمے اور ڈائلاگ، یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پہ بیان کیے۔ سورہ سبا کے اندر بھی اسی قسم کا مکالمہ موجود ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی اپنے بندوں پہ کمال شفقت ہے کہ جو کچھ جہنم میں جانے کے بعد، مرنے کے بعد، قیامت کے دن ہونے والا ہے، اللہ پاک نے اس سب کچھ کا پورا ایک نقشہ کھینچ کے اپنے بندوں کے سامنے رکھ دیا کہ کل کو یوں یوں ہونے والا ہے، تاکہ بندے
اس برے انجام کو اور اس برے وقت کو یاد کر کے اپنے آپ کو درست کر لیں، سدھر جائیں، اپنی صلاح کر لیں۔ لیکن پھر بھی بڑی ہی بد نصیبی ہے کہ اگر انسان کفر و شرک کے اس قدر برے انجام کو سننے کے بعد، قرآن مجید میں پڑھنے کے بعد بھی اپنی روش کو تبدیل نہ کرے اور کفر و شرک کی حالت میں ہی مر جائے، یہ پھر بڑی بد نصیبی کی بات ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے کفار و مشرکین کا اور متکبرین کا انجام بیان کیا ہے آیات زیر تفسیر میں۔ آئیے قرآن مجید ہی کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ قال فرمائے گا، یعنی اللہ پاک فرمائے گا۔ قال ویسے تو فعل ماضی ہے، لیکن بارہا اس کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ قرآن مجید میں قیامت کے دن کے حالات و واقعات کو ماضی کے صیغوں کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ جس طرح ماضی کا کوئی کام گزرے ہوئے زمانے میں ہونے والا کوئی کام یقینی ہوتا ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہوتا، جو کام ہو چکا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو اللہ پاک نے اس وجہ سے قیامت کے دن پیش آنے والے، مرنے کے بعد پیش آنے والے حالات و واقعات کو ماضی کے صیغوں اور ماضی کے ٹینس میں، پاسٹ ٹینس میں بیان کیا ہے، گویا کہ سمجھو ایسا ہو چکا ہے۔ قال فرمائے گا اللہ پاک، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی امم ان امتوں کے ساتھ، ان گروہوں میں۔ فی امم کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس آگ میں وہ بھی موجود ہیں، تم بھی انہی جہنمیوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ داخل ہوئے تم بھی داخل ہو جاؤ ان کے ہمراہ، ان کے ساتھ۔ قال ادخلوا فرمائے گا داخل ہو جاؤ، فی امم ان جماعتوں میں، جہنم میں، ان میں داخل ہو جاؤ، قد خلت یقیناً جو گزر چکی ہیں، قد خلت بلا شبہ جو گزر چکی ہیں، من قبلکم تم سے پہلے، جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، من الجن والانس جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، جنوں اور انسانوں میں سے ان جماعتوں کے ساتھ، ان اپنے ہم عقیدہ اور ہم خیال اور ہم کردار لوگوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں۔ من الجن والانس انسانوں اور جنوں میں سے، فی النار آگ میں، یعنی آگ میں داخل ہو جاؤ انسانوں اور جنوں کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے جہنمی جہنم میں اکٹھے نہیں پھینکے جائیں گے، بلکہ گروہ در گروہ، کبھی کسی کو پھینک دیا گیا، کبھی کسی کو پھینک دیا گیا، کہا جائے گا کہ تم بھی ان کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ کلما جب بھی داخلت داخل ہوگی، امتن کوئی امت، کوئی جماعت مراد ہے، کلما دخلت جب بھی داخل ہوں گی یا داخل ہوگی، امتن کوئی امت، کوئی جماعت، لعنت تو وہ لعنت کرے گی، سیغے سارے ماضی کے استعمال ہو رہے ہیں، لعنت وہ لعنت کرے گی، اختا اخت بہن کو کہتے ہیں، اختا ہا اپنی بہن کو مراد ہے اپنے ہم خیالوں، جو دو بہنیں ہوتی ہیں یا دو بھائی ہوتے ہیں، وہ آپس میں ریزمبلنس ہوتی ہیں،
ملتی جلتی عادات ہوتی ہیں، شکل و صورت بھی کافی ملتی جلتی ہوتی ہے۔ تو اخت کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں اپنی فیملی، اپنے جیسے لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنے ساتھ والی کو لعنت کرے گی، یعنی جو ان کے ہم خیال اور ہم عقیدہ لوگ پہلے سے جہنم میں موجود تھے ان پر لعنت کریں گے۔ بعد میں آنے والی جماعتیں پہلوں پر لعنت کریں گی، ان کو برا بھلا کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سے پہلے انہوں نے کفر کی اور شرک کی اور اللہ کی نافرمانی و بغاوت کی راہ اختیار کی، تو یہ ہمارے لیے نمونہ بنے، برا نمونہ بنے، تو ان کے بعد پھر ہم بھی ان کی روش پر چل پڑے۔ تو اگر ہمارے سامنے یہ برا نمونہ موجود ہی نہ ہوتا تو پھر شاید ہم بھی اچھے رستے پہ چل پڑتے، صحیح رستے پہ چل پڑتے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا ادارکوا، یہاں تک کہ جب وہ ایک دوسرے سے آ ملیں گے، فیہا، اس میں یعنی جہنم میں۔ ہا کی ضمیر مؤنث ہے جہنم کے لیے، اور قرآن مجید میں جہنم کے لیے جتنے بھی نام استعمال ہوتے ہیں وہ تقریباً سب کے سب مؤنث ہیں۔ فیہا، اس میں، جمیعا، سب کے سب، یہاں تک کہ جس وقت سب ایک دوسرے سے آ ملیں گے، سارے گروہ جہنم میں آ ملیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، قالت، تو کہے گی، قالا مذکر اس نے کہا، اور قالت اس مؤنث نے کہا۔ یہاں چونکہ امتن گروہ کے لیے استعمال ہونے والا لفظ مؤنث ہے، اس لیے قالت کہے گی، اخراہم، اخرا بعد میں آنے والے کو کہتے ہیں یا دوسرے کو، تو کہے گی اخراہم، ان کی بعد والی جماعت یا ان کی پچھلی جماعت۔ کس سے کہے گی؟ لی کو، کس کو کہے گی؟ لی کو، اولا پہلی، ہم اپنی، لی اولا ہم، اپنے سے پہلی جماعت کے متعلق کہے گی، یا اپنے سے پہلی جماعت کو کہے گی، یا ان کے متعلق کہے گی۔ کیا کہے گی؟ ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلائی، ان لوگوں نے، اضلوا، گمراہ کیا، نہ ہمیں، فا، پس، آتی دے، ہم انہیں، عذاباً، ایسا عذاب، ضعفاً، جو دگنا ہو، عذاباً ضعفاً من النار، آگ کا دگنا عذاب۔ کہیں گے یا اللہ انہیں آگ کا دگنا عذاب عطا فرما، یہ یعنی ان پہ اپنے غصے کا اظہار کریں گے کہ یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے۔ اللہ اکبر، کیونکہ ان کو دیکھ کر ہم کفر و شرک کے رستے پہ چلے تھے۔ قال، اللہ پاک فرمائے گا، لکل، ہر ایک کے لیے، ضعفن، دگنا ہے، سبھی کے لیے دگنا ہے، لکل ضعفن، ہر ایک کے لیے دگنا ہے۔ اور اہل علم کہتے ہیں کہ یہ دگنا اس طرح ہر ایک کے لیے، پہلوں کے لیے دگنے کی تو سمجھ آتی ہے کہ ایک حصہ عذاب کا تو ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ان کو ملا، اور دوسرا حصہ اس لیے ملا کہ وہ بعد میں آنے والے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک برا نمونہ بنے۔ جیسے حدیث میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کا بیٹا جس نے پہلا قتل کیا تھا نا، قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان سب قاتلوں کا گناہ وہ آدم کے اس بیٹے کو بھی ملے گا، اس لیے کہ اس قتل کی داغ بیل اس نے ڈالی، بنیاد اس نے رکھی تھی۔
اب اس کو دیکھ کر آگے ہر بندے کو یہ طریقہ مل گیا قتل کرنے کا، کیسے بھی ہو جاتا ہے۔ اگر کسی سے اختلاف زیادہ ہو جائے، کوئی آپ کے مفادات کے رستے میں رکاوٹ بن رہا ہو تو اس کو رستے سے ہٹانے کے لیے قتل بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو پہلے لوگ ہیں ان کو تو دگنے عذاب کی سمجھ آتی ہے، ایک ان کا اپنا جرم اور ایک وہ بعد میں آنے والوں کے لیے برا نمونہ بنے۔ لیکن جو بعد والے ہیں ان کو دگنا کیوں؟ اس لیے کہ بعد والے جو ہیں وہ اپنے بعد آنے والوں کے لیے برا نمونہ بنے، اور اسی طرح یہ نسل در نسل سلسلہ صدیوں چلتا رہا۔ آج کے دور میں جو بچہ پیدا ہوگا، جو اس معاشرے میں، ہمارے اس معاشرے میں، سوسائٹی میں آنکھ کھولے گا، تو جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو وہ ساری برائیاں اس معاشرے میں دیکھ لیتا ہے نا اپنی آنکھوں سے، کہ میرے معاشرے میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ غیر اللہ کے در پہ جا کے لوگ نظر و نیاز دیتے ہیں اور اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں اور غیر اللہ سے مانگتے ہیں، یہ سارا کچھ بھی وہ دیکھے گا۔ اور اسی طرح باقی جتنی برائیاں معاشرے میں رائج ہیں وہ ساری بھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اگر آپ محسوس نہ کریں تو ایک مثال سے بات واضح کر دوں۔ اگر ایک بچی کسی گھر میں پیدا ہوتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ میری والدہ، میری چچی، میری پھوپھی، وہ سب بن سمر کے، میک اپ کر کے، پرفیوم لگا کے بے پردہ بازاروں میں جاتی ہیں، تو اس بچی کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو پھر صاف سی بات ہے کہ اس کے گمراہ ہونے میں پہلوں کا کردار ہوا نا۔ اگر کوئی بچہ کسی گھر میں پیدا ہو اور وہ اپنے والد محترم کو، وہ اپنے چچا کو دیکھے، وہ اپنے ماموں کو دیکھے، وہ اپنے دادا کو، نانا کو دیکھے، وہ اپنی گلی محلے میں سارے بڑوں کو دیکھے، اپنے ٹیچرز، پروفیسرز کو دیکھے، سب نے داڑھی منڈوائی ہوئی، اس کے ذہن کے اندر ایک مرد کا حلیہ سکیچ اسی طرح کا ہی بنے گا نا۔ اس کو پتہ کو نہیں کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے، بس اس کو پتہ سارے کرتے ہیں۔ تو جو ہی اس کے چہرے پہ داڑھی کا نور ظاہر ہونا شروع ہوگا تو وہ بھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو اتارنے کے متعلق سوچے گا کہ اب کیسے اتارنی ہے، تو اس کے لیے اس کے بڑے نمونہ بنے۔ اب جن علاقوں کے اندر، بعض علاقوں کے اندر عورتیں بھی اکثر پردے میں نظر آتی ہیں، برقعے میں، اور مرد بھی اکثریت داڑھی والے نظر آتے ہیں، وہاں کا ایک کلچر بن گیا۔ تو وہ کلچر اسی طرح ڈیولپ ہوتا ہے اور آگے چلتا ہے کہ بعد میں ان گھروں میں پیدا ہونے والے بچے، ان معاشروں میں پیدا ہونے والے بچے بچیاں، وہ بھی اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں جو رنگ وہ اپنے آباء و اجداد میں، بڑوں میں، معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ واقعی پہلے لوگ بعد والوں کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، بڑے لوگ چھوٹوں کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، چاہے تو وہ نیکی اور اچھائی میں نمونہ بن جائیں، چاہے تو برائی میں نمونہ بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ اس وجہ سے جب سب جہنم میں سارے گروہ گرنے کے بعد اکٹھے ہو جائیں گے تو اللہ پاک اس طرح کا ان کو موقع فراہم کریں گے کہ جہنم کے اندر عذاب کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے سے یہ ڈائلاگ کر سکیں، اور وہ ڈائلاگ کوئی دنیا کا انسان سن سکتا ہے، اور وہ بھی جہنم اور قیامت قائم ہونے سے پہلے ہی، وہ بھی قیامت قائم ہونے سے پہلے ہی۔ اب کون ہے جو اتنی قریب جا کے اس جہنم کے اندر ان کی باتیں سن لیتا ہے؟ کوئی انسان تو نہیں ہے، اللہ پاک کی ذات ہی ہے کہ جس کا علم اتنا وسیع ہے کہ اسے پتہ ہے کہ جہنم کی گہرائیوں کے اندر اور جہنم کی دہکتی ہوئی اور شعلے مارتی ہوئی آگ کے اندر انسان آپس میں کیا ڈائلاگ کر رہے ہیں۔
یہ ڈائلاگ کروانا بھی اسی کا کام، اور اس کو سننا اور پھر ہم تک پہنچانا بھی یہ اسی کا کام ہے۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ سبھی کے لیے دگنا ہے، اپنے اپنے حصے کا ہر ایک کو ملے گا، جتنا کسی نے جرم کیا ہے اس کے مطابق اتنے گناہ اس کو ملے گا۔ ایک اور صورت بھی ہے اس دگنے عذاب کی، جیسا کہ سورۃ الاحزاب کے اندر اس کا تذکرہ ہے کہ قیامت والے دن جو فالوورز ہیں نا، فالوورز جو اپنے سیاسی مذہبی پیشواؤں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، وہ مرید، وہ فالوورز، وہ عوام، وہ اپنے لیڈروں اور اپنے اماموں اور اپنے بڑوں کے متعلق بھی کل قیامت والے دن یہ کہے گی کہ ربنا آتِہم ضعفین من العذاب، یا اللہ ان کو ہم سے دگنا عذاب دے، یا اللہ ان ہمارے بڑوں کو ہم سے دگنا عذاب دے، کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ تو یہ جو لوگ دنیا کے اندر آنکھیں بند کر کے، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بس کسی نہ کسی کے نعرے مارنے شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی ذرا سوچ سمجھ کے کسی کے پیچھے قدم رکھا کریں۔ کل قیامت کے دن انہی بڑوں کے، انہی پیشواؤں کے، انہی رہبروں کے لوگوں نے خلاف ہو جانا، اور پھر وہ یہ بھی کہیں گے کہ یا اللہ کبھی تو دنیا میں ہمیں ایک دفعہ پھر بھیجے نا، تو ہم پھر ان کے ساتھ وہ والا سلوک نہیں کریں گے جو پہلے ہم کرتے تھے، یعنی جس طرح ہم نے پہلے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ان کو فالو کیا، ان کے پیچھے چلتے رہے، اس طرح ہم نہیں کریں۔ اور یہ موجودہ ہماری جو سیاست ہے اس میں بھی دیکھ لیں، ہر بندے کو شیطان نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی ایک کے نعرے مارنے ہیں، تو کسی ایک کے جیتنے پر خوشی اور کسی دوسرے کے جیتنے پر غم کی کیفیت چھا جاتی ہے۔ اچھا، جو ہمارا دین والے لوگوں کا اصل ماٹو تھا، اصل ہمارا ہدف تھا، ٹارگٹ تھا، وہ تو ہونا چاہیے تھا کہ کوئی اس ملک کے اندر کوئی لا الہ الا اللہ جس کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، اس نظام کو نافذ کرنے والا اور اس کی امپلیمنٹیشن کرنے والا کو حکمران آئے، وہ ہدف ہمارا ان سیاسی پارٹیوں کے اندر ہی گم ہو گیا، اور بس ہم انہی کے اوپر اکتفا کیے بیٹھے ہیں، کوئی کسی پہ خوش ہے، کوئی کسی پہ خوش ہے، اور اصل ہدف درمیان سے غائب ہی ہو گیا۔ وقال، اور کہے گی، اولا، پہلی مراد پہلی جماعت، اولاہم، ان کی پہلی جماعت، ان لوگوں کی پہلی جماعت، ان جہنمیوں کی پہلی جماعت کہے گی لی سے، اخراہم، اپنی پچھلی جماعت سے، اپنی بعد والی جماعت سے، فما کانا، اب پہلوں کی باری آئی ہے، پہلے بعد والوں نے پہلوں کے متعلق کہا تھا نا یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے، اب وہ پہلے والے اب بڑے یا پہلے والے وہ بولنے لگے ہیں، وہ کہیں گے اپنے بعد والوں سے کہیں گے فما کانا، فا پھر ما کانا، نہیں ہوئی یا نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، علینا ہم پر، من فضل کوئی برتری، تمہیں ہم پر کیا برتری ہے جو تمہیں سنگل عذاب ملے اور ہمیں دوہرا عذاب ملے؟ اگر تم نے ہمیں دیکھ کے کفر و شرک کی راہ اختیار کر لی تھی تو تمہیں دیکھ کر بھی تو بڑے لوگوں نے اختیار کی ہے نا، صاحب برابر ہو گیا۔ اور بعض جگہوں پہ یہ بھی ہے کہ وہ کہیں گے، جس طرح شیطان کے متعلق بھی اللہ پاک نے کہا ہے کہ وہ کہے گا کہ میرا کوئی ان پہ زور تو نہیں تھا، یہ نہ مانتے میری بات، میں نے تو کوشش کی ہے نا ان کو
مس گائیڈ کرنے کی تو نہ مانتے۔ تو یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ بھائی تم نے وہ کفر و شرک کر تو لیا نا جس وجہ سے بھی کیا، تو اب کفر و شرک میں ہم اور تم برابر ہیں، تمہیں ہم پر کون سی فضیلت اور برتری حاصل ہے کہ تمہیں اکارہ عذاب ملے سنگل اور ہمیں ڈبل ملے۔ فما کان لکم علینا من فضل، پھر تمہاری ہم پر کوئی برتری تو نہ ہوئی، فذوقوا، پس چکھو، العذاب، یہ عذاب، تم بھی ہمارے ساتھ یہی عذاب چکھو جو ہم چکھ رہے ہیں، بھی اس بدلے میں یا اس وجہ سے ما جو کنتم تھے تم تکسبون، کمایا کرتے، جو تم کیا کرتے تھے، جو تم کمایا کرتے تھے، اب اس کے بدلے میں تم بھی چکھو، تم نے بھی وہی گناہ کیے ہوئے۔ ان الذین کذبوا، اب اوپر تذکرہ تھا پہلی 2 آیات میں جہنم کے اندر ان کی ذلت و خواری کا اور ان کے آپس میں مکالمے کا، اور اب اللہ پاک نے اگلی 2 آیات میں ان کے ساتھ دنیا میں کیا ہوتا ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ دنیا میں جب وہ کوئی نیک عمل کرتے ہیں نا تو وہ نیک عمل آسمان پہ چڑھنے کے لیے اوپر جاتا ہے تو آسمان کے دروازے ہی ان کے لیے نہیں کھولے جاتے، ان کے نیک اعمال کے لیے دروازے ہی نہیں کھولے جاتے۔ جس کے اعمال میں کفر و شرک ہو اس کے لیے بھلا آسمان کے دروازے کھولے جائیں تو کیسے کھولے جائیں، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ مطلب بھی ہے کہ ان کی دعا بھی اوپر نہیں چڑھتی، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے ان کے نیک اعمال اوپر نہیں چڑھتے۔ اور ایک مطلب حدیث کے مطابق یہ بھی ہے کہ جب ان کی روحیں قبض کر لی جاتی ہیں تو وہ روحیں فرشتے لے کر آسمان کی طرف اوپر بڑھتے ہیں، آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو آسمان پہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ جگہ جگہ پہ فرشتے موجود ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا بدبخت ہے، اتنا بدبودار شخص، یہ کون ہے، کس کی روح ہے؟ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں فلاں کی روح ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کو واپس لے جاؤ، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جا سکتے، اور اس طرح اس کی روح کو آسمان 7ویں آسمان تک جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ یہ مسند احمد اور ابن ماجہ وغیرہ کے اندر ایک مفصل حدیث ہے، اس کے اندر مومن کی روح کا آسمان کی طرف چڑھنے کا منظر اور کافر کی روح کا آسمان کی طرف چڑھنے کا منظر بیان ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر بیان کیا اور ساتھ آپ نے قرآن مجید کی یہ والی آیت بھی تلاوت کی، ان الذین کذبوا بآیاتنا، یہ والی آیت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل کے پیش فرمائی۔ ان الذین، بے شک جن لوگوں نے کذبوا، جھٹلایا، بازربی کو، آیاتنا، ہماری آیات، بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، واستکبروا، اور تکبر کیا، انہا، ان کو قبول کرنے سے، اور ان آیات کو قبول کرنے سے تکبر کا مظاہرہ کیا۔ تکبر کا معنی حق بات کو جھٹلا دینا۔ اللہ اکبر۔ لا تفتح، نہ کھولے جائیں گے، لہم، ان کے لیے، تفتح فعل مجہول ہے پیسے وائس، لا تفتح، نہ کھولے جائیں گے، لہم، ان کے لیے، لا تفتح لہم، ان کے لیے نہ کھولے جائیں گے، ابواب السماء، آسمان کے دروازے، ولا يدخلون الجنت، ولا يدخلون الجنت، اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یلج الجمل، یہاں تک کہ داخل ہو جائے، الجمل، اونٹ، فی، میں، سمی، ناکا، الخیاط، سوئی کا، خیاط سوئی، اور سمی ناکا، وہ جو سوراخ ہوتا ہے چھوٹا سا سوئی کا، یہاں تک، یہ ایک محاورہ ہے، یعنی کسی ناممکن کام کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح اونٹ سوئی کے ناکے میں سے داخل نہیں ہو سکتا، سوراخ میں سے، اسی طرح یہ کام بھی نہیں ہو سکتا
اللہ اکبر، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں المجرمین، مجرموں کو، لہم، ان کے لیے، من جہنم، جہنم ہی سے، مہادن، بچھونا ہے، ان کے لیے جہنم ہی کا بچھونا ہے، یعنی آگ ہی کا بچھونا ہے، بستر بھی آگ کا۔ وَمِن فَوْقِهِمْ، اور ان کے اوپر، غواشن، لحاف ہوں گے، اور ان کے اوپر لحاف ہوں گے۔ یہ غواش جو ہے نا، یہ اصل میں غاشیت ان کی جمع ہے۔ حال اتاک حدیث الغاشیہ، غاشیہ قیامت کا ایک نام بھی ہے۔ غاشیہ کا معنی ہوتا ہے ڈانپ لینے والی، تو بستر بھی انسان کو اچھی طرح اوپر سے ڈانپ لیتا ہے، تو ان کے نیچے بھی آگ کے بستر اور اوپر بھی آگ کے لحاف اور کمبل ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ وَمِن فَوْقِهِمْ غواش، اور ان کے اوپر کے لحاف ہوں گے، وہ بھی جہنم سے ہی ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، الظالمین، ظالموں کو، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ پہلے مجرمین کہا، پھر ظالمین کہا، کیونکہ سب سے بڑا ظلم اس کائنات کا وہ شرک ہے اور کفر ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنمیوں والے، ان کفر و شرک والے، تکبر والے اعمال سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو زندہ رکھے توحید پہ، اور اللہ موت عطا کرے تو اسی توحید پر ہی موت عطا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.